والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن أبا ذر رضي الله تعالى عنه ضرب وجه غلام له فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا وجوه المصلين لا تضربوا وجوه المصلين وأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کی پٹائی کر دیے، چہرے پر مار دیے۔ اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بلاوا آ گیا۔ آپ نے ان کو بلا بھیجا، شکایت پہنچ گئی کہ آپ کے صحابی نے ایسی حرکت کی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع میں ان کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ تم لوگ اس بات کا خیال رکھو کہ جو تمہارے غلاموں میں مصلی ہیں ان کے چہرے پر ہرگز مت مارا کرو۔ یہ بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی، حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نمازی غلام اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے روزانہ 5 وقت جھکاتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، جن اعضاء سے اللہ کی عبادت کرتا ہو، ان اعضاء کا اکرام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ اسی لیے جب بندہ انتقال ہوتا ہے تو اس وقت اعضائے سجدے کا اکرام کرتے ہیں کافور لگا کر۔ یہ جو کافور لگا کر اکرام کیا جاتا ہے اس پر فقہا یہ کہتے ہیں وہ اسی لیے تاکہ اللہ کے سامنے بندہ جب حاضر ہو، جن اعضاء کے ذریعے سے اللہ کی بندگی کیا کرتا تھا وہ اعضاء خوشبودار ہو کر اللہ کے سامنے بندہ جب حاضر دیتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت کو ان اعضاء کی وجہ سے بندے پر رحم آئے اور بندے کی مغفرت فرما دے۔ تو جب اللہ رب العزت ان اعضاء سجود کا احترام کرتا ہے تو بدرجہ اولا بندے کو ان عضو کا بھی اکرام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کی مواجہت اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو نیت کرتا ہے انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، یا اللہ میرا چہرہ آپ کے طرف میں کر رہا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ میں اپنے آپ کو آپ کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، میں آپ کی طرف رخ کر رہا ہوں، گویا میں ہماتن آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ سے گویا دل ہی دل میں یہ امید رکھتا ہے کہ یا اللہ تو بھی میری طرف متوجہ ہو جا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسی حرکت نہ کریں۔ اور پھر یوں کہا، علماء کہتے ہیں اب تو غلام تو نہیں ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ غلام تو نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو غلاموں کی روایتیں ہیں وہ سب کے سب منسوخ ہیں، جب غلام آئیں گے پھر دوبارہ ان تمام روایتوں پر عمل کیا جائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے مراد صرف غلام ہی نہیں، اس سے مراد اپنے ماتحتوں کو بھی، اپنے ماتحت جتنے لوگ رہتے ہیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جو آپ کو بڑا مانتے ہیں چہرے پر مت مارا کریں، اور جو تم کھاتے ہو وہ کھلایا کرو۔ بعض بیوقوف ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، جیسے ہمارے پاس شکایتیں موصول ہوتی رہتی ہیں، باپ شیخ وغیرہ لاتا ہے اور اکیلا بیٹھ کر کھاتا ہے،
اور بیوی بچے بیچارے تاکتے رہ جاتے ہیں اور ان کے سامنے سادہ سیدھا کھانا رہتا ہے اور اسی کو کھاتے ہیں، اور یہ خوشبودار شیخیں اکیلا اندر ڈھکلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو بدترین عادت ہے، خبیث عادت ہے، اس عادت سے باز رہنے کو فرمایا اطعموہم مما تأکلون، جو تم کھاتے ہو ان کو بھی کھلایا کرو۔ تو یہ عادت بندے کے اندر ڈالنی چاہیے اور اس کا آدمی عادی بننا چاہیے۔ جب ایک غلام سے ایک بزرگ نے پوچھا ماذا تأکل، کیا کھائے گا؟ تو اس غلام نے کہا آقا جو کھلا دے۔ کہا کیا پہنے گا؟ آقا جو پہنا دے۔ کہاں سوئے گا؟ آقا جہاں سلا دے۔ تو وہ آقا رونے لگے، کہا تو نے مجھے حقیقی بندگی سکھا دی، اس لیے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو اس بزرگ کہنے لگے تو میرا عارضی غلام، تو اتنا وفادار کہ میں جو کھلاتا ہوں وہ کھانے کو تیار، جو پہناتا ہوں وہ پہننے کو تیار، جہاں سلاتا ہوں وہاں سونے کو تیار۔ لیکن میں جس آقا کا حقیقی غلام ہوں آج تک میرے اندر وہ تابعداری نہیں آئی، میرا اللہ جو کہتا ہے وہ میں کرنے والا بن جاؤں، وہ مزاج میرے اندر نہیں آیا، تو نے مجھے میری بندگی سکھا دی۔ تو حقیقت میں رمضان مبارک کا مہینہ بندگی سکھانے کے لیے آیا ہوا ہے، تو ہم اللہ جو کہتا ہے وہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نے کہا کھاؤ تو ہم نے کھایا، کلو وشربو، اللہ نے کہا کھاؤ پیو، کب تک؟ حتی یتبین، اس وقت تک کھاؤ جب تک کہ تمہارے سامنے سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے۔ تو ہم نے باقاعدہ سحری کا وقت حکم ہوا کہ صبح صادق تک تم کھانا کھا سکتے ہو، تو ہم وہاں تک اپنے آپ کو روکے رکھے، کھانا کھانے کا ہم نے منتہا بنایا اس وقت کو۔ جو ہی سحری کا وقت ختم ہونے کی سحرن بجایا جاتا ہے تو فوراً ہم اپنے کھانے کو روک لیتے ہیں۔ اس وقت بہانہ نہیں بنانا چاہیے، سحرن بنانا شروع ہوتے ہی شرافت سے کھانا بند کر دینا چاہیے۔ آپ حضرات کو ایک مسئلہ میں بتا دیتا ہوں، یہ جو اوقات الصلاۃ ہے یہ ظنی ہے یا قطعی نہیں ہے۔ قطعی کسے کہتے ہیں؟ قطعی کہتے ہیں اس کو جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہو، ظنی کہتے ہیں اس کو جو بندوں نے ہمیں عطا کیا ہو۔ بندوں نے اپنے خیالات سے، اپنے رائیوں سے، اپنے فن سے، اپنی مہارت سے جو ہمیں عطا کیا وہ ظنی ہے۔ اور یقینی کسے کہتے ہیں؟ یقینی وہ ہے جو اللہ نے عطا کیا۔ اللہ نے کہا صبح صادق تک تم کھا سکتے ہو، لیکن صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ تو تمام اہل فن جڑ کر ایک نظام بنائے کہ یہ وقت پر صبح صادق بنگلور میں ہوتا ہے، ایک گمان۔ تو اب دو رائے آ گئی، جیسے کہ ہمارے پاس اوقات الصلاۃ ہے، اوقات الصلاۃ میں ایک اوقات الصلاۃ امارت شرعیہ کا ہے اور ایک اوقات الصلاۃ جمعیت العلماء کا ہے۔ دونوں اوقات الصلاۃ جن مکانات میں ہیں وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جمعیت العلماء کے اوقات الصلاۃ میں افطاری کا وقت ذرا 1 منٹ بعد میں ہے اور سحری کا وقت 1 منٹ بعد میں ہے، لیکن امارت شرعیہ میں 1 منٹ پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، 2 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور افطاری کا وقت 1 منٹ پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ تو دونوں اعتبار سے تھوڑا سا آگے پیچھے۔ تو میں عام طور پر ساتھیوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا خیال رکھو، سحری جس وقت میں جلدی ختم ہوتا ہے وہ وقت تم سحری میں لے لیا کرو، اور جس وقت میں افطاری بعد میں شروع ہوتا ہے وہ وقت تم افطاری میں لے لیا کرو، احتیاط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ روزہ ہی کہتے ہیں ابتدا سے لے کر انتہا تک پورا وقت کو بالاستیعاب گھیرنے کو، اگر 1 منٹ بھی بندہ آگے پیچھے کر لیتا ہے روزہ اس کا فاسد ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی بندگی سیکھنے کے لیے اللہ نے الحمدللہ ہمیں رمضان مبارک کا روزہ دیا، تو ہم ان اوقات کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ جیسے ہم کھانے میں پابندی کا مکمل خیال کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم
گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا مکمل خیال کریں۔ اب علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا، افطاری کے وقت میں دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ حالانکہ سحری کے وقت میں بھی بولنا چاہیے تھا، حالانکہ سحری میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ تو تہجد کا وقت ہوتا ہے، لیکن افطاری کے وقت میں زیادہ سے زیادہ روایتیں مروی ہیں دعا قبول ہونے کی۔ علماء اس کی حکمت یہ لکھتے ہیں، سامنے ماشاءاللہ پورا دن بھوکا رہنے کے باوجود سامنے دسترخوان پر تمام افطاری کے آئٹم سجے ہوئے رہتے ہیں، مزین رہتے ہیں، مرتب رہتے ہیں۔ اب بندے کا من اور بندے کا نفس مار لے رہا ہے، ارے بھئی کب اس سے میں فائدہ اٹھاؤں، کب میں شروع کروں۔ اس وقت میں، یہ آخری وقت میں جو مجاہدہ بندے کے نفس پر ہوتا ہے، اس وقت جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جو مانگتا ہے، علماء کہتے ہیں اس وقت نفس کا کنٹرول تمام اوقات کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے، اسی لیے ان اوقات میں دعا کی قبولیت کو کہا گیا۔ اسی لیے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے وقت ہمیشہ دعا کرنے کو کہا کرتے تھے، اور صحابہ دعا کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں الصائم حین یفطر، وہ روزے دار جب افطار کرے، یہ وقت جب بھی آئے گا پورے زمانے میں، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس بات کا خیال رکھیں اور کوشش بھی کریں کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور جو بندگی کا ہم اس وقت ٹریننگ لے رہے ہیں، یہ پورا سال ہم ٹریننگ کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے ایک نظام ہے، اپنی زندگی کا نظام سیکھنے کا، ہمارے لیے ایک نظام ہے جو زندگی کا نظام سیکھنے کا، وہ زندگی کا نظام ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رمضان مبارک کے ذریعے سے سیکھیں گے، اور دھیرے دھیرے اپنے آپ کو اسی ترتیب پر مرتب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔